میرا نام عالیہ نازکی ہے اور آپ کشمیر کی قانونی تاریخ پر مبنی اس پوڈ کاسٹ سیریز کی 6ٹی قسط سن رہے ہیں۔ یہ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر فوزیہ لون کے ان آرٹیکلز پر مبنی ہے جو انہوں نے BBC اردو کے لیے لکھے ہیں اور جو آپ ہماری ویب سائٹ پر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ پچھلی قسط میں بات کہاں کے رکی تھی آپ کو یاد ہے؟ ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح شیخ محمد عبداللہ کو، جو اس وقت کشمیر کے وزیر اعظم تھے، گرفتار کیا گیا۔ انڈیا کا خیال تھا کہ ان کے پاس ایسے شواہد تھے کہ شیخ محمد عبداللہ ایک آزاد کشمیر کے قیام کے لیے کوشاں تھے۔ شیخ عبداللہ پر امریکی حمایت سے انڈیا سے علیحدگی کی کوشش کا الزام لگایا گیا اور ان کے نائب ہند نواز بخشی غلام محمد کو ان کی جگہ وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ انڈین اخبار دی ٹائمز آف انڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں شیخ محمد عبداللہ نے کہا تھا کہ انڈیا کے ساتھ محدود الحاق کی جگہ ایک آزاد کشمیر کو لے لینی چاہیے۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ 1947 میں انڈیا کے ساتھ ہونے والا الحاق مخصوص حالات کی وجہ سے مجبوری میں ہوا تھا۔ پریم ناتھ بزاز کے مطابق، جو کہ ایک کشمیری ہندو آزادی نواز رہنما تھے، پرجا پریشد ہندو قوم پرستی کی ایک کڑی تھی اور کچھ نہیں۔ شیخ عبداللہ کو اسٹیٹ پریونٹیو ڈیٹینشن ایکٹ کے تحت 4 سال تک جیل میں رکھا گیا اور پھر 1958 میں دوبارہ گرفتار کر کے ان پر حکومت کشمیر کا تختہ الٹنے کا الزام لگایا گیا۔ نیشنل کانفرنس کی حکومت کے وزیر خزانہ اور پلیبسٹ فرنٹ کے بانی مرزا افضل بیگ کو بھی گرفتار کیا گیا۔ دونوں پر غداری اور بغاوت کے الزامات لگائے گئے۔ جموں میں ایک خصوصی میجسٹریٹ کے سامنے پیشی کے دوران مرزا بیگ نے کہا، حکومت ہند میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ رائے شماری کرائے، ان کی شکست طے ہے۔ اسی سب کے دوران کشمیر کی آئین ساز اسمبلی نے انڈیا کے ساتھ الحاق کا اعلان کرتے ہوئے ایک قرارداد منظور کر لی۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی طرف سے کشمیر کو انڈیا میں شامل کرنے کے لیے کئی قدم اٹھائے گئے۔ انڈیا نے کشمیر کے صدر ریاست یوراج کرن سنگھ کو اپنا عہدہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ساتھ ہی انڈیا نے کشمیر کے ساتھ زمینی رابطے بہتر بنانے کے لیے ایک سرنگ بنانے پر بھی کام شروع کیا۔ سن 1954 میں انڈیا کے صدر نے جموں کشمیر کے لیے ایک آئینی حکم نامہ جاری کیا۔ یہ حکم نامہ معاہدہ الحاق سے متضاد تھا کیونکہ اس کے تحت انڈین حکومت کو یونین لسٹ میں موجود تمام شعبوں پر قانون سازی کا اختیار دے دیا گیا، نہ کہ صرف دفاع، خارجہ امور اور مواصلات پر۔ اسی دوران اس وقت کے کشمیر کے نامزد وزیر اعظم بخشی نے اس عمل کے لیے ضروری قانونی توثیق فراہم کی۔ صدارتی حکم نامہ 14 مئی 1954 کو نافذ ہوا، حالانکہ اس قانون کے دوسرے حصے کا اطلاق 26 جنوری 1950 سے تصور کیا گیا۔ آرڈر 1954 کو اس طرح ریٹروسپیکٹیولی نافذ کرنے پر ایک قانونی تنازع کھڑا ہو گیا اور اس کے صحیح اور جائز ہونے پر سوال اٹھائے گئے۔ انڈین حکومت کے احکامات کے تحت کشمیر کے نئے آئین کو ہند نواز حکومت نے 17 نومبر 1956 کو منظور کر لیا اور یہ 26 جنوری 1957 سے عمل میں آ گیا۔ ان تمام اقدامات اور ترامیم کا نتیجہ یہ نکلا کہ کشمیر انڈیا میں شامل ہوتا گیا۔ دراصل یہ آرٹیکل 370 کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کا آغاز تھا۔ اس آرٹیکل پر صحیح معنوں میں کبھی کشمیر میں عمل ہوا ہی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی معاہدہ دلی 1952، جس میں جموں کشمیر کے پاس دفاع، خارجہ امور اور مواصلات کے علاوہ تمام موضوعات پر قانون سازی کے حق کو دہرایا گیا تھا، وہ بھی عملاً منسوخ ہو گیا۔ دسمبر 1971 میں اس وقت کی انڈین وزیر اعظم اندرا گاندھی اور شیخ محمد عبداللہ کے درمیان ایک ملاقات ہوئی۔ شیخ عبداللہ نے 1953 سے پہلے کی صورتحال اور 1952 کے معاہدے دلی پر عمل پر زور دیا، تاہم اس طرح کے مطالبات انڈیا کے لیے ناقابل قبول تھے۔ مزید مذاکرات کے بعد شیخ محمد عبداللہ، جو اس وقت بھی جیل میں تھے جہاں ان پر دباؤ ڈالے جانے کے خدشے سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا، 1975 کے کشمیر ایکارڈ پر راضی ہو گئے۔ اس معاہدے پر شیخ محمد عبداللہ کی جگہ افضل بیگ نے دستخط کیے۔ اس معاہدے سے بس یہ حاصل ہوا کہ آرٹیکل 370 قائم رہا۔ اس سے جموں کشمیر کی ریاست کو قانون سازی کے حوالے سے آزادی کی ضمانت دی گئی۔ اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ کشمیر کی ہند نواز حکومت 1953 کے بعد سے انڈین پارلیمان کی طرف سے ہونے والی قانون سازی پر نظر ثانی کر کے ان میں ترامیم کرنے یا انہیں ختم کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 1975 کے اندرا شیخ ایکارڈ سے لے کر 90 کی دہائی کی مسلح تحریک اور پھر 2019 میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کی تفصیلات اور پس منظر کے بارے میں اس خصوصی پوڈ کاسٹ سیریز کی 7ویں اور آخری قسط ضرور سنیے گا۔